بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو البدری الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الى آخر الحدیث رواہ مسلم۔ یہ حدیث جو ہے بڑوں اور علماء یعنی علم والوں کی عزت اور ان کے احترام کے بارے میں ہے جو اسلام انہیں دیتا ہے کہ آپ سے عمر میں اگر کوئی بڑا ہو، علم میں اگر بڑا ہو، تو ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بڑے کی عزت کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ اصل میں اللہ کی عزت نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کی امامت کون شخص کرے؟ فرمایا یا القوم اقرأهم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہو، چونکہ علم کا جو سورس ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے علیم، ہر چیز جاننے والا۔ تو دنیا کا سارا علم کہاں ہے؟ اس کتاب کے اندر ہے، اور اس کتاب سے بہتر کتاب نہ دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی۔ تو قوم کی امامت کرنے والا کون شخص ہونا چاہیے؟ اچھا، یہاں امامت سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ یہاں نماز کی بھی امامت مراد ہے اور قوم کی لیڈرشپ بھی مراد ہے، یعنی کسی قوم کا لیڈر وہ ہونا چاہیے مسلمان کا جو اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اب اس کی مثال آپ پوچھیں گے آج ایسا ہے کیا؟ آج ایسا ہے؟ مسلمان اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ مسجدوں میں کیسے لوگوں کو امام رکھا جاتا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ جو متولی صاحب اور کمیٹی کو دیکھ کر کے رکوع سجدہ کرے، بالکل حقیقت ہے یہ۔ کچھ امام اس سے الگ ہوئے ہیں، الحمدللہ ابھی بھی کچھ ہیں، لیکن اکثریت، ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے کہ مسجدوں میں امام نہیں رکھے جاتے، اب غلام رکھے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان قوم نے اللہ کے رسول کے ممبر کے ساتھ یہ کیا۔ اس ممبر پر جس پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے، ایسا آدمی کھڑا ہونا چاہیے تھا جو ان کا عکس ہو، پرتو ہو، جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت سے ملتا جلتا ہو، وہ یہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اچھا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں ممبر سے قوم کی لوگوں کے جو ریئل پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان کا سولوشن کیوں پیش نہیں کیا جاتا ہے؟ رجب میں رجب کے مسائل، رمضان میں رمضان کے مسائل، شوال میں شوال کے مسائل، پورا ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مسائل، لوگوں کے پرابلمز، ریئل لائف کے پرابلم سالو کیوں نہیں کیے جاتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی، آپ پرابلم سالو کرنے والا رکھیں گے تب نہ پرابلم سالو کرے گا۔ اب آپ ایسا آدمی چن کر کے لائیں گے جو آپ کے حکم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو، تو وہ غلامی کرے گا کہ مسائل حل کرے گا آپ کے؟ ایک مثال سے میں بات سمجھیے۔ ایک گدھا ہے، اسے آپ نے شیر کی کھال پہنا دی،
शेर کا اسکن اس کے اوپر چڑھا دیا اور اس کو کہا کہ آج سے تم جنگل کے بادشاہ ہو، تو کیا وہ گدھا شیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ہماری قوم نے کیا ہے۔ جو کامل لوگ ہیں، جو واقعی قوم کی امامت کر سکتے ہیں، انہیں رہنے نہیں دیتے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی قابل آدمی کسی کے سامنے جھک کے نہیں رہ سکتا۔ وہ حق کی بات کرے گا، سچی بات کرے گا، رہے چاہے نہیں رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو کریمی لیئر نکلتا ہے مدرسوں سے وہ آتا نہیں ہے ادھر۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو جاہلوں کی غلامی کرنی پڑے گی، نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی، دونوں ہاتھ سے دینا پڑے گا۔ ہاں الحمدللہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو الحمدللہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت کم تعداد ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ امت کے مسائل، یاد رکھیے، امت کے مسائل حل ہو نہیں سکتے جب تک کہ مسجد کے ممبر اور امامت کی اصلاح نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اس امت کی ترقی کہاں سے ہوئی ہے؟ کہاں سے ہوئی ہے؟ پارلیمنٹ سے نہیں ہوئی ہے، فوج سے نہیں ہوئی ہے، یہاں سے ہوئی ہے، ممبر سے، مسجد سے ہوئی ہے، اور اسی کو اٹھا کباڑا بنا دیا پوری قوم نے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امامت کی، اور آپ ہی لیڈر تھے پوری قوم کے۔ آپ جب دنیا سے گئے تو اپنے بعد کس کو اپنی جگہ پہ امام بنایا؟ کس کو بنایا؟ ابو بکر، وہ شخص جو اس امت میں سب سے زیادہ کتاب کا علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ نبی کے اخلاق کا بالکل آئینہ تھا، اس کو آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑا کر۔ قرآن پڑھنے والے اور بھی بہت اچھے تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کو سب سے زیادہ اپنے سینے میں، اپنے کردار میں اتارنے والے اگر کوئی تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ممبر پہ ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو مت کھڑا کیجیے، وہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، رونا شروع کر دیتے ہیں، ہچکی بن جاتی ہے، رقیق القلب ہیں، دل کے بہت نرم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو وہی نماز پڑھائیں گے۔ انہوں نے قوم کی امامت کی، مصلی پہ بھی کی اور میدان جنگ میں بھی کی، حکومت کے ایوان میں بھی کی۔ تو پہلی جو کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور بھی ہیں انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے اس پہ، وہ کیا کہ اس کتاب کو جو سب سے زیادہ جاننے والا، اس کا سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ قوم کی امامت بھی کرے گا مسجد میں اور وہ قوم کا لیڈر بھی ہوگا۔ لیکن آج دونوں چیزیں ہمارے یہاں ہیں کیا؟ دونوں میں سے ایک بھی ہے؟ نہیں۔ قوم کے لیڈر کون ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو قوم اپنے نبی کی نصیحت کو، اس کے گائیڈ لائنز کو اٹھا کے پھینک دے کوڑے کچرے میں، کیا وہ قوم دنیا میں عزت حاصل کرے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔